السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میڈم فرا نے جوائن کیا ہے. میڈم فرا, کین یو لسن ٹو می؟ یس سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیٹس ویری گڈ. اوکے, ابھی لیکچر ٹائم شروع ہونے میں 6 منٹ ہے. میں نے اس لیے تھوڑی دیر پہلے لنک سینڈ کر دی تھے تاکہ آپ لوگ 1 بائی 1 جوائن ہو. اب کائنڈلی باقیوں کو بھی میسج کیجیے کہ جناب سر سلیم از آن لائن. یس سر, میں کرتی ہوں. جی شکریہ. سر جی ابھی پورے 4 منٹ پڑے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس, اتفاق سے آپ کا مائک تینوں کا میوٹ ہو گیا مجھ سے, ٹھیک ہے, اور مجھے ان میوٹ نہیں کرنا آتا. مجھے یہ بتا دیجیے کہ ہاؤ مینی آر لیفٹ. 3 اسٹوڈنٹس آئی ہیں ابھی تک, علیزہ, آمنہ اینڈ فرا. باقی کو بھی انوائٹ کیجیے.
ابھی 2 منٹ پڑے ہیں, وہ پورے 12 بجے آئیں گے. اچھا جی, آپ میڈم میم نے علیزہ اتنی بات جلدی کر نہیں رہی ہیں؟ بھیجا. ٹھیک ہے, غلطی سے آپ یس کا, میم. ٹھیک ہے, آپ کا مائک میوٹ نہیں ہوا, باقی دونوں کا میوٹ ہو گیا. مجھ سے پتہ نہیں کیسے ہوا, یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے خود میوٹ کیا ہوا ہے, آپ نے نہیں کیا. سوری, انہوں نے خود میوٹ کیا ہوا ہے. اچھا اچھا, خود, ہاں اب ان میوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, خود ہی کیا ہوا تھا. ہم نے اوکے, کہا ہم ذرا سر کی بات ہی کر لیں. جی آپ کا شکریہ. پھر آپ اتنی صبح صبح کلاس شروع کرا دی ہے. کلاس شروع کر دیں؟ ہاں 12 بج گئے ہیں, میں نے ٹھیک کہا ہے کلاس. صبح صبح کلاس کا لنک بھیج دیا. اچھا جی ٹھیک ہے. سر اور سنائیں, ٹھیک ہے؟ جی میڈم میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو اتنا سنا دیتے ہیں کہ آپ کے اس لیکچر میں ہمارے ساتھ آفس کا ایک بندہ موجود ہے جو کہ مانیٹر کر رہا ہے آپ لوگوں کو. لہٰذا ایک تو آپ نے اپنی اٹینڈنس کا خاص خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور کیونکہ لیکچر کے دوران آفس سے کوئی ایک بندہ اس لیکچر میں جوائن ہے, شامل ہے, اور وہ مسلسل آپ لوگوں کو آبزرو کر رہا ہے. تو اٹینڈنس کا خاص خیال رکھیے گا. یہ آپ کا آپ کے لیے میسیج ہے. انہیں معلوم ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. اب اور کون جوائن ہونا چاہتا ہے؟ کشف. سر یہ ماڈرن پوئٹری کا لیکچر ہے. جی میڈم, یہ ماڈرن پوئٹری کا لیکچر ہے. اور سر ہماری صبح سے لائٹ نہیں ہے, اور میرا سیل جو ہے نا جی جی, چارجر, وہ کب رہ گیا ہے. اچھا آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں آمنہ بات کر رہی ہوں. آپ آمنہ بات کر رہی ہیں. میڈم آپ نا اپنے ہاں جوائن کر لیا ہے؟ جی کر لیا ہوا ہے. اچھا ویسا ہے کہ لائٹ کا میں تو کچھ نہیں کر سکتا, جتنا آپ کے پاس لائٹ ہے, جتنی دیر آپ کی چارجنگ چل سکتی ہے اس کو استعمال کریں. باقی پھر اللہ مالک ہے, آپ یہ جو لیکچر ہے یہ میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کروں گا. آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا, وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب چونکہ پورے 12 بج گئے ہیں تو اللہ کے پاک نام سے اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن کل الرحیم. والا لیکچر کب ہوگا؟ سوری, وہ جو کل والا لیکچر کب ہوگا؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں. کل میری بات ہوئی تھی. آپ لوگ آج کا دن چھوڑ کے نا کل میم نگت سے رابطہ کیجئے گا. ان سے کہیں کہ سر سلیم کا جو لیکچر ٹیکنیکل پرابلم کی بنا پر نہیں ہو سکا تھا, ہمیں اس کا ٹائم دیا جائے. آپ کو ہفتے کے دن اس کا ٹائم ملے گا. ٹھیک ہے, میری بات ہو چکی ہے. آپ لوگ رابطہ کر کے تو میم سے ٹائم سر لے اس کا لیجیے گا. ٹائم بھی یہی رکھ لیں. سر اس کا ٹائم بھی یہی رکھ لیں. وہ ٹائم میرے حساب سے یہی ہوگا, ٹائم چینج نہیں ہوگا, لیکن بہرحال ہائر اتھارٹیز سے پرمیشن لینا ضروری ہے. آپ میم سے بات کریں, ٹھیک ہے, پھر جیسے میم کہیں گے نا وہ ہم کر لیں گے. جی میڈم مروہ تشریف لائی ہیں. اوکے, میرا خیال اب کلاس پوری ہو چکی ہے. میرے پاس علیزہ, آمنہ, فرح, حبیبہ نہیں ہے. حبیبہ نہیں ہے ابھی تک. چلیے وہ بھی آ جائیں گی. تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر وہ کرتا تو ہوں. کر رہی ہے. میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اب آپ لوگ ایسا کیجیے گا کہ اپنے اپنے مائکس میوٹ کر لیجیے گا. ہاں کہیں کوئی بات پوچھنا ہو تو موسٹ ویلکم, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے ویسٹ لینڈ, اور ویسٹ لینڈ میں یہ ایک پیج آپ کے سامنے شو ہوا ہے, اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تو. ایسا ہے کہ آج ہم نے ویسٹ لینڈ میں ٹاپک پڑھنا ہے دا فائر سرمن, ٹھیک, اور اس فائر سرمن کا میں تھوڑا سا حوالہ پیش کر دوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے. ہماری پوئم ویسٹ لینڈ میں یہ تیسرا چیپٹر ہے. فائر سرمن اس کا نام ہے. سرمن مطلب ہوتا ہے خطبہ. اب اس کا ٹاپک کہاں سے لیا گیا ہے؟ The title is borrowed from the sermon of Lord Buddha, wherein he said that the world is on fire. Buddha ایک مذہبی رہنما تھا. بدھزم کا نام آپ نے سنا ہوگا, بدھسٹ نام سنا ہوگا. یہ لوگ اسی برصغیر کے رہنے والے تھے اور ہمالیاز کی پہاڑیوں کے دامن میں رہتے تھے. وہاں سے ان کے مذہب کا, بدھزم کا آغاز ہوا تھا. ان کا جو مذہبی پیشوا تھا ان کو بدھا کہا جاتا تھا, اس کا نام تھا. تو بدھا صاحب نے کہا تھا
کہ دا ورلڈ از برننگ، دنیا جل رہی ہے نا انصافی کی آگ میں، نفرت کی آگ میں. اس کے سرمن سے اس شخص نے یہ پوائنٹ لیا ہے، دا فائر سرمن. اوکے میں اس کو پڑھ رہا ہوں. برننگ ود دا فائر آف ہیٹرڈ، ود دا فائر آف انفیچویشن، ود برتھ اولڈ ایج اینڈ ڈیتھ سورو. اوکے اس کا کہنا تھا کہ نفرت، لالچ، ہوس، ان ساری برائیوں کی آگ میں یہ دنیا جل رہی ہے. لیمنٹیشن، دکھ پچھتاوا اس کا مطلب ہوتا ہے. اینڈ مسری، گریف اینڈ ڈسپیئر، مایوسی کی آگ میں یہ دنیا جل رہی ہے. آل دیز آر آن فائر، یہ ساری چیزیں انسان کو جلا رہی ہیں. دا پاتھ آف دس section is that lust burn up life. Pith of this section. اب آ جاتے ہیں اپنی اس ویسٹ لینڈ کی طرف. جی میڈم حمیبہ بھی جوائن کر رہی ہیں. اوکے تو یہ جو پہلی 3 لائنز تھیں وہ بدھا کا سرمن تھا. سرمن مطلب ہوتا ہے خطبہ، جس میں اس نے کہا تھا کہ دنیا نفرت اور نا انصافی اور لالچ اور غم و دکھ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہے. وہاں سے نام لیا گیا فائر سرمن. اب رائٹر لکھتا ہے کہ دا پتھ آف دس سیکشن، یعنی ویسٹ لینڈ کا جو سیکشن آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا جو چیپٹر اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، اس کا پتھ یعنی ایسنس، اس کا مرکز، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ ہے is that lust burns up life. انسان کی زندگی کو لسٹ، لالچ، ہوس جلا رہی ہے. لسٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے لالچ، ہوس. لیکن یہاں پر رائٹر نے یہ تیسرا چیپٹر خاص طور پر سیکس کے نام کیا ہے. جب وہ کہتا ہے لسٹ تو لسٹ مینز سیکس. ون کین کانکر لسٹ بائی سفرنگ اینڈ پین. ہم سفرنگ سے، پین سے اس کو کانکر کر سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں. اچھا جی. This is opposed to modern ideas that sex should be enjoyed without any regulation. اور جو شاعر نے کہا ہے اس نے کیا کہا تھا کہ lust by suffering and pain، ہم لسٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں سفرنگ اور پین کے ذریعے سے، یعنی اس کا انکار کرو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو، برداشت اور صبر کرو. لیکن ماڈرن آئیڈیا کیا کہتا ہے؟ ماڈرن آئیڈیا کہتا ہے that sex should be enjoyed without any regulation. کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں. اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہو تو indulge yourself in it. یہ الٹی منطق ہے جدید دور کی. آسکر وائلڈ puts it thus. آسکر وائلڈ نے کہا تھا اسی معاملے میں the only way for resisting temptation is yielding to it. ٹیمپٹیشن ہوتا ہے تحریض، لالچ، اکساہٹ جو دل میں پیدا ہوتی ہے. کہ اگر تمہارے دل میں کسی کام کی ٹیمپٹیشن ہے، تحریض یا لالچ پیدا ہوتی ہے اور تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کام میں ملوث ہو جاؤ. yield to it. yield مطلب گھٹنے ٹیک دینا. یہ ہے جس کا انٹروڈکشن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آگے سیکس آرگائز ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے جو کہ ہم نے پڑھنا ہے آج. میں اس کو بڑا مختصر پڑھوں گا، اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا. ٹیریسیس describes the scene in the river Thames. ٹیریسیس جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسپوکس مین ہے ٹی ایس ایلیٹ کا. اس کی زبانی، اس کے الفاظ میں اس نے یہ ساری ویسٹ لینڈ بیان کی ہے. اب اس 3rd چیپٹر میں ٹیریسیس کو ہم ریور تھیمز کے کنارے پاتے ہیں. ان دا آٹم سیزن، خزاں کا موسم ہے. اگلا سارا پیراگراف میں خلاصہ کر رہا ہوں، پڑھ نہیں رہا آپ کے لیے. یہ جو شخص ٹیریسیس ہے یہ ریور تھیمز کے کنارے ہے، خزاں کا موسم ہے، دھند اور سردی کا آغاز ہے. یہ شخص دیکھتا ہے کہ وہاں پر اب اکھڑے ہوئے خیمے ہیں اور گرمیوں میں، بہار کے موسم میں جو لوگ وہاں پکنک منانے آیا کرتے تھے ان کی باقیات ہیں. جو کچھ وہ کھایا کرتے تھے ان کی چیزوں کے سینڈوچز اور برگرز کے ریپر وہاں پڑے ہوئے ہیں. کچھ اور استعمال شدہ پیکٹس ہیں اور ان کے اکھڑے ہوئے پرانے خیمے، کچھ اس طرح کی چیزیں انہیں ملتی ہیں. اور وہ سب تفریح کے لیے یہاں آتے تھے. تفریح سے یہاں مراد ناٹ فار مینٹل ریکریشن، ذہنی تفریح کے لیے نہیں، بٹ فار فزیکل
ریکریشن جسمانی لذت کے لیے وہ لوگ یہاں آیا کرتے تھے. اور اب ان کی باقیات یہاں پر ہیں. اگلے پیراگراف میں ان دا ایوننگ وین دا ٹائپسٹ گرل کمز ہوم فرام دا آفس شی ویٹس فار ہر لور. ٹاپک چینج ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے 2 چیپٹرز میں پڑھا تھا کہ کوئی سر پیر نہیں ہوتا اس کی بات کا, ایک قصہ ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے, ادھوری کہانی پہ فل سٹاپ لگتا ہے, نئے سٹینزا میں نئی بات شروع ہو جاتی ہے. اب ریور تھیمز کے کنارے سے بات شفٹ ہوتی ہے ایک ٹائپسٹ گرل کی طرف. ایک لڑکی ہے جو کسی دفتر میں ایز ٹائپسٹ کام کرتی ہے. ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی ہے, اس کے ماں باپ بہن بھائی اس کے بچے کوئی ہیں, کچھ نہیں. شام کو اپنی سیٹ سے اٹھتی ہے, فارغ ہو کر گھر پہنچتی ہے, اپنے لیے کھانا گرم کرتی ہے, کھانا کھاتی ہے, اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتی ہے, اپنے ایک لور کا انتظار کرتی ہے. وہ جب آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شی ہیز فنشڈ ہر میلز, وہ اپنا کھانا ختم کر چکی ہے, چیئر پر بڑی اکتائی ہوئی سی بیٹھی ہے. تو ہی اسٹارٹس میکنگ ایڈوانسز ٹو ہر, وہ اس کے ساتھ فزیکلی مذاق شروع کر دیتا ہے. ہی ٹچس ہر بٹ شی ڈز ناٹ اسٹاپ ہم, وہ اس کے ساتھ مذاق شروع کر دیتا ہے, یہ بھی اس کا ہاتھ نہیں روکتی. اٹ مینس ہی از گیون انکریجمنٹ, وہ اور بولڈ ہو جاتا ہے, اس کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے. اینڈ فائنلی ہی کمپلیٹس دا سیکشل انٹرکورس اینڈ ہی گوز, چلا جاتا ہے اپنا کام ختم کر کے. اس کے بعد رائٹر لکھتا ہے کہ she feels somewhat relaxed but that relaxation is not mental. اس عمل کے بعد وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا ریلیکس محسوس کرتی ہے, لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی وہ ڈسٹرب ہے. صرف اسے ایک تھوڑی سی جسمانی ریلیکسیشن مل گئی ہے. پھر وہ جا کر سونے کی تیاری کرتی ہے. کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں اس میں. اوکے, نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. پیج 2 اس کا, پیج 2 کدھر گیا جی, یہ پیج 2 ہے. اوکے, اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ یہ رائٹر بیان کرتا ہے, یعنی ٹیریسس کی زبانی, سیکس آن دا ریور. دوبارہ سے ریور تھیمز کا ذکر کرتا ہے. اب کی بار 3 لڑکیوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کہیں ریور تھیمز کے کنارے کہیں رہتی تھیں, یا پھر وہ وہاں پر آئی تھیں پکنک کے لیے. They were raped by force. They were not willing for the task, but by force they were raped, and now they are describing their sad story. وہ اپنی اس دکھ بھری داستان کو بڑے دکھ بھرے الفاظ میں بیان کرتی ہیں. اور اس کا کنکلوژن کیا ہے جی؟ کنکلوژن میں رائٹر لکھتا ہے کہ لسٹ اینڈ ریپ آر ریسپانسبل فار کرپشن اینڈ ڈیکے آف ماڈرن سوسائٹی. شاعر کا ٹی ایس ایلیٹ کا خیال ہے کہ اگر ماڈرن سوسائٹی والے, جدید معاشرے والے زوال کا شکار ہیں, اگر وہ ذہنی طور پر اخلاقی طور پر گندے ہیں, تو ان کی ایک وجہ ان کے درمیان یہ لسٹ ہے. دس کائنڈ آف ڈی جنریشن پریویلز ان آل کلاسز آف سوسائٹی. اور یہ جو ڈی جنریشن تھی, یہ جو اخلاقی زوال تھا, وہ اس معاشرے کے ہر طبقے میں تھا. کوئی ایک طبقہ نہیں جو اس سے ڈسٹرب ہو. امیر, غریب, درمیانہ طبقہ, سبھی لوگ اس برائی میں مبتلا تھے. The upper class, middle class and lower class. The poet prays to God to save the modern world from spiritual decay and death. تو شاعر اس spiritual decay and death سے بچنے کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر سے اسکرین شیئر کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں واپس اپنے پوئم کی طرف. تو کدھر گئی جی پوئم؟ یہ آ گئی پوئم. اوکے اسٹوڈنٹس, میڈم فرا آپ کا مائک آن ہے. مجھے بتائیے گا کہ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ سب لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی؟ آواز میری کلیئر تھی؟ یس سر, جی, دیٹس ویری گڈ. کلیئر آواز تھی آپ کی. جی, دیٹس ویری گڈ. اوکے, اب ہم آ جاتے ہیں ویسٹ لینڈ پہ. اسکرین شیئر کر رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ لینڈ ٹائٹل آپ کے سامنے ہے بائی ٹی ایس ایلیٹ. تو اس میں دا بریل آف دا ڈیتھ, یہ پہلا چیپٹر تھا, ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے نیکسٹ پڑھنا ہے بریل آف دا ڈیتھ سے آگے سہرش علی سہرش میڈم تشریف لاتی ہیں. ٹھیک, یہ میڈم سہرش ہماری کلاس کی ہیں.
गेम ऑफ चेस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये आगे जी द फायर सरमन। अगर आपको याद हो तो ये सॉफ्ट कॉपी में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये आपके पास आपके ग्रुप में मौजूद है। तो इसको शुरू करने से पहले मैम सहरी से मैं मुखातिब होना चाहूँगा। मैम आप क्लास में तशरीफ़ लाई हैं, यू आर वेलकम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, बट यू आर 15 मिनट्स लेट। व्हाट वाज द रीज़न? मैम कैन यू लिसन टू मी? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ओके, नो रिस्पॉन्स, नो रिप्लाई। शुरू करते हैं जी। The fire sermon. The river's tent is broken. The last fingers of leaf clutch and sink into the wet bank. Wet bank मतलब दरिया में या दरिया के किनारे पर। The river's tent is broken. दरिया के किनारे जो टेंट वगैरह लगे हुए थे वो उखाड़ लिए गए हैं। Last fingers of leaves. भाई दरख्त लीफ, पत्तों की उंगलियां नहीं होती, पत्तों को फिंगर्स ऑफ लीफ कहा गया है। यानी पत्ते जिस तरह से शाखों से लटक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ के साथ 5 उंगलियां होती हैं। तो उसने कहा कि पत्ते झड़ चुके हैं क्योंकि खिजा हैं और ये दरिया में गिरे हैं या दरिया के किनारे पर जो कि भीगा हुआ किनारा है उसमें गिरे हैं। द विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड अनहर्ड। विंड क्रॉसेस द ब्राउन लैंड, हवा चल रही है। द निम्स आर डिपार्टेड। निम्स मीन्स गर्ल्स। वो जितनी भी लड़कियां पिकनिक के लिए इधर आया करती थी अपने अपने लवर्स के साथ, वो जा चुकी हैं। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। अब थेम्स रिवर से मुखातिब होकर टेरिसियस कहता है कि ए रिवर, ए दरिया, तू बहता जा, तूने नहीं रुकना मुझे मेरा गीत मुकम्मल करने दे। द रिवर बियर्स नो एम्प्टी बॉटल्स, सैंडविच पेपर्स, silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends or other testimony of summer night. गर्मियों की रातों में जो लोग यहाँ रातें बसर किया करते थे, वो जो बाकियात फेंक जाते थे यहाँ पर, दरिया के पास अब वो तो नहीं है। अगर उन्होंने दरिया में फेंका तो वो सब बहा कर ले गया। द nymphs are departed. लड़कियां भी जा चुकी हैं। एंड देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त भी जा चुके हैं। द लॉइटरिंग हायर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स। लॉइटरिंग मतलब होता है आवारागर्दी करना, बेमकसद इधर उधर फिरना। लॉइटरिंग हायर्स ऑफ डायरेक्टर्स, क्या मुराद है? किसी कंपनी का डायरेक्टर जिसने कुछ बंदे हायर किए थे अपनी फर्म में, वो क्लर्क हैं, वो टाइपिस्ट हैं, वो ऑडिटर हैं, ऑडिट करने वाले, वो किसी भी ओहदे पर हैं, वो सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं, उनको हायर्स कहा गया है। डिपार्टेड, वो भी जा चुके हैं। हैव लेफ्ट नो एड्रेस, और अपने पीछे कोई अता पता नहीं छोड़ के गए कि वो कौन थे, कहां से आए थे, क्या वापस आएंगे भी कि नहीं। बाय द वाटर ऑफ लीमन आई सैट डाउन एंड वेप्ट, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये वही पहले वाली बात है। स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली फॉर आई स्पीक नॉट लाउड और लॉन्ग। हाँ, कहते हैं कि ना तो मैं शोर करूंगा ना मेरी बात ज्यादा तवील होगी, बस मुख्तसिर गीत है मेरा, लिहाजा तू बहता चला जा। बट एट माई बैक इन अ कोल्ड ब्लास्ट आई हियर द रैटल ऑफ द बोन्स एंड चकल स्प्रेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। लेकिन मुझे अपने पीछे रैटल ऑफ बोन्स सुनाई देती है। रैटल ऑफ बोन्स का क्या मतलब है? कि चूहे भाग रहे हैं हड्डियों के ऊपर से। जो कोई हड्डियां वहां साहिल पर बिखरी पड़ी हैं, जो कुछ वो खाया करते थे, चिकन की या बीफ की हड्डियां वहां बिखरी पड़ी हैं, और उन पर से इनके कदम जब गुजरते हैं तो आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा चकल हंसी की आवाजें मेरे कानों में आती हैं। ये हंसी डेफिनेटली रैट्स की नहीं है, बल्कि उसके तस्वुर में है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर कह कहे लगाते होंगे माजी में। अ रैट crept softly through the vegetation, dragging its slimy belly on the bank while I was fishing in the dull canal on a winter evening round behind the gas house, म्यूजिंग अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसने अपनी ट्यून चेंज की है। अभी ये रिवर थेम्स की बात करता था, अब ये टेरिसिस कहता है कि एक ठहरे हुए पानी वाली नहर है, उसके किनारे में फिशिंग कर रहा हूं और मेरे कानों में आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? अपॉन द किंग माई ब्रदर्स रैक,
بادشاہ کی آواز آتی ہے جو کہ میرا بھائی تھا ریک وہ تباہ ہو گیا. یہ شیکسپیئر کا ایک پلے ہے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, ٹیمپیسٹ اس پلے کا نام تھا. 3 مرتبہ پہلے بھی اس کا ریفرنس آ چکا ہے. تو کہتا ہے کہ اس بادشاہ کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے جس کا جہاز سمندر میں تباہ ہو گیا تھا. اینڈ آن دا کنگ مائی فادرس ڈیڈ بفور می, اور وہ بادشاہ جو کہ میرا باپ بھی تھا وہ میرے سامنے مجھے نظر آتا ہے. وائٹ باڈیز نیکڈ آن دا لو ڈیمپ گراؤنڈ, اس بھیگی ہوئی زمین پر یعنی دریا کے کنارے سفید جسم پڑے ہوئے ہیں, نیکڈ ہیں. اینڈ بونز کاسٹ ان اے لٹل لو ڈرائی گیرٹ, اینڈ بونز کاسٹ ان اے لٹل لو ڈرائی گیرٹ. ایک اور لائن پڑھ دو پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. ریٹلڈ بائی دا ریٹس فوٹ اونلی ایئر ٹو ایئر. یہاں پر 2-3 باتوں کو مکس کر دیا گیا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص کہنا کیا چاہتا ہے, بظاہر سمجھ نہیں آتی, لیکن سمجھ ہمیں اس طرح سے آتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے جب سے ہم نے ویسٹ لینڈ پڑھنا شروع کی ہے اس کا انداز ایسا ہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ وائٹ باڈیز نیکڈ آن دا لو ڈیمپ گراؤنڈ, اس دریا کے کنارے بھیگی ہوئی زمین پر وائٹ باڈیز پڑی ہیں. اس کے 2 معنی ہیں. ایک ماضی کی طرف اشارہ ہے جب لوگ یہاں پکنک کے لیے آیا کرتے تھے اور ولگر ایکٹیویٹیز میں بد اخلاقی میں مبتلا ہوتے تھے, تو وہ اپنے تصور میں دیکھتا ہے کہ وہ گورا صاحب, وہ سفید فام لوگ وائٹ باڈیز اور نیکڈ وداؤٹ اینی ڈریس وہاں لیٹے ہوئے ہیں. اس کا دوسرا مطلب وہ ہڈیاں بھی ہیں جو وہاں بکھری پڑی ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے کہ and bones cast in a little low dry garret. garret کہتے ہیں اوپر والی منزل کا چھوٹا کمرہ. پرانے گھروں میں رواج ہوا کرتا تھا سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر ایک چھوٹا کمرہ آتا تھا جس کو گیرٹ کہتے ہیں. ہم نے اپنی زبان میں اس لفظ کو بگاڑ دیا تھا, ہم اس کو گیلری کہا کرتے تھے. اس چھوٹے کمرے کو گیرٹ کہتے ہیں. عام طور پر اسٹور ہاؤس کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا. تو کہتا ہے کہ بونز ہے جو بکھری پڑی ہیں اس گیرٹ میں, ریٹلڈ بائی دا ریٹس فوٹ اونلی ایئر ٹو ایئر, اور سال ہر سال سے چوہے ان ہڈیوں پر دوڑتے پھرتے ہیں. بھائی کسی کے گھر میں گیرٹ میں ہڈیاں بکھری ہوئی ہوں اور وہ صفائی نہ کرے, سمجھ نہیں آتی اس بات کی. اس کا مطلب ہے اس نے کہنا چاہا کہ انسان نے اپنے اخلاق کا جنازہ نکال دیا اور اپنے گھر کے سٹور روم میں اپنے اخلاق کی ڈیڈ باڈی کو, اچھائیوں کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیا. وہ گل سڑ گئی ہے, ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں, سال ہر سال سے چوہے ان پر دوڑتے بھاگتے ہیں. یہ درپردہ بات اس نے کہنا چاہی. بٹ ایٹ مائی بیک فرام ٹائم ٹو ٹائم آئی ہیئر دا ساؤنڈ آف ہارنز اینڈ موٹرز وچ شیل برنگ Sweeney to Mrs. Potter in the spring. Sweeney to Mrs. Potter in the spring. ایک بار پھر سے ایک فرضی ریفرنس ہے. کہتا ہے کہ مجھے کہیں دور سے ہارنز کی آواز سنائی دیتی ہے, گاڑیوں کے انجن کی آواز ہے. مطلب ریور تھیمز کے کنارے بیٹھا ہے, پاس ہی سڑک گزر رہی ہے, شہر قریب ہی ہے, وہاں ٹیکسیز والے کھڑے ہیں, موٹر کے ہارنز بج رہے ہیں اور کوئی کسی کے انتظار میں ہے کہ فلاں خاتون کو فلاں شخص کے پاس چھوڑ کر آنا ہے. آف دا مون شون برائٹ آن مسز پارٹر اینڈ آن ہر ڈاٹر دے واش دیئر فیٹ ان سوڈا واٹر. پھر وہ اپنے تصور میں دیکھتا ہے کہ ایک تصوراتی خاتون ہے جس کو مسز پارٹر کہا گیا اور اس کی بیٹی ہے جو کہ سوڈا واٹر میں اپنے پاؤں دھوتے ہیں. پانی سے پاؤں نہیں دھوتے, سوڈا واٹر سے پاؤں دھوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دوز پیپل, جس زمانے میں شاعر زندہ تھا, جس معاشرے میں وہ رہتا تھا, دوز پیپل had taken themselves away from nature. انہوں نے خود کو فطرت سے دور کر دیا تھا. وہ آرٹیفیشیلٹی میں مبتلا تھے, مصنوعی پن میں مبتلا تھے. اوکے, انکلیئر سٹی. اب ایک بار پھر سے لنڈن سٹی کا ذکر کرتا ہے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ان ریئل سٹی, سوری انکلیئر نہیں, ان ریئل. ہم نے پڑھا تھا کہ یہ شاعر اس کو ان ریئل سٹی کہتا ہے کیونکہ اسے وہاں اس شہر میں انسانیت نظر نہیں آتی تھی. انڈر دا براؤن فاگ آف اے ونٹر نون, دوپہر ہے, سردیوں کی دوپہر ہے, فوگ دھند پڑی ہوئی ہے. مسز ایڈنگز دا سمرن مرچنٹ unshaven, sorry Mr. ہے لفظ, with a pocket full of currants. currants ڈرائی گریپس کو کہتے ہیں, خشک انگور جس کو ہم
سوگی کہتے ہیں یا پھر میوہ کہتے ہیں. مروہ امتیاز سولیٹ. اچھا جی. ٹو لنچن ایٹ دا کینن اسٹریٹ ہوٹل. یہ شخص کینن اسٹریٹ ہوٹل میں آتا ہے, اس کی پاکٹ میں کچھ کرنٹس ہیں, فالوڈ بائی اے ویکینڈ ایٹ دا میٹروپول. اور کس مقصد کے لیے آیا ہے کہ وہ میٹروپول میں اپنا ویکینڈ گزارے گا. میٹروپول ایٹ دا وائلٹ آر وین دا آئیز اینڈ بیک ٹرن اپورڈ. اوکے, یہ دوسرا ٹاپک ہے. میٹروپول ایک ہوٹل کا فرضی نام ہے, یہ اس زمانے کا کوئی ہوٹل ہوگا. تو یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ مرچنٹ ہے, تاجر ہے, سارے ہفتے کا کام ختم کر کے ایک ہوٹل میں ویکینڈ گزارنے کے لیے آیا ہے, اور ان شیوڈ ان کیپٹ ہے, یعنی اس نے اپنے لباس کی بھی دیکھ بھال نہیں کی, شیو بھی نہیں بنائی, جس حالت میں تھا اسی حالت میں آفس سے اٹھ کر اس دفتر میں آفس سے اٹھ کر اس ہوٹل میں آ گیا, اور یہاں پر یہ شخص ویکینڈ گزارے گا. کیوں؟ فار دا سیک آف فزیکل پلیئر, جسمانی لذت کے لیے. تو یہ چیز ان ریئل سٹی کہہ کر رائٹر نے یہ سٹینزا شروع کیا. یہ جو 6 یا 8 لائنز, ایک بار پھر سے ان لائنز میں شاعر نے, رائٹر نے اس زمانے کے لوگوں کی سوچ کو, نفسیات کو, ان کی ایکٹیویٹیز کو بیان کیا ہے کہ ان کی سوچ منفی تھی, ان کی ایکٹیویٹیز غیر اخلاقی تھی, اور اس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے. اب آ جاتے ہیں ایٹ دا وائلٹ آر وین دا آئیز اینڈ بیک. وائلٹ آر کا مطلب ہے آف ٹائم, چھٹی کا وقت. اب وہ جو ٹائپسٹ گرل کا ہم نے ذکر کیا تھا, ٹائپسٹ لڑکی, اس کا واقعہ شروع ہوتا ہے, چھٹی کا وقت ہے, شام 5 بجے کا وقت ہے. وین دا آئیز اینڈ بیک ٹرن اپورڈ فرام دا ڈیسک, جب آنکھیں ٹائپ رائٹر سے اٹھ جاتی ہیں, کمر سیدھی ہو جاتی ہے, یا انسان چیئر چھوڑ دیتا ہے. وین دا ہیومن انجن ویٹس لائک اے ٹیکسی تھروبنگ ویٹنگ, اور ہیومن انسان بھی انتظار کرتا ہے اگلے کام کے لیے, بالکل ایسے جیسے ایک سٹارٹ ٹیکسی سڑک کے کنارے کھڑی ہے, اس کا انجن مسلسل حرکت میں ہے. سیرش علی ہیز انٹرڈ. سیرش, اچھا جی. لو جناب, ایک لمحے کے لیے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا, میڈم سیرش, اور اسٹاپ شیئرنگ. ابھی ابھی کس نے جوائن کیا ہے؟ آپ کی جی آر اگر ہے موجود تو کائنڈلی میم جی آر ذرا اپنا مائک آن کیجیے. یس سر. ابھی ابھی کس نے جوائن کیا ہے ساتھ میں؟ سیرش نے شاید جوائن کیا ہے. تو کیوں اتنی دیر سے آپ لوگ آ رہے ہیں؟ آدھا لیکچر گزر چکا ہے. سر سیرش ہماری کلاس فیلو نہیں ہے, ہماری کلاس کمپلیٹ ہے. تو سیرش کو میں نے ایڈمٹ کیا ہے. وہ سیرش صاحبہ کون تھی جو ابھی آئی ہیں؟ بس سیرش صاحبہ آفس میں سے آئی تھی. اچھا, فرسٹ ایئر کی ہیں, تو فرسٹ ایئر والوں کے پاس میرا لنک کیسے چلا گیا؟ نہ سر, فرسٹ ایئر سے نہیں, آفس میں سے آئی تھی. اچھا, آفس میں سے ہوں گی. چلو ٹھیک ہے, اوکے, ویلکم. تو میں سمجھا تھا کہ شاید ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہیں. اینی وے, تو آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں, کلاس والے ہیں, وہ پراپر ٹائم پہ جوائن کیا کریں. اوکے, کم بیک ٹو آور لیکچر. واپس اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں. شیئر اسکرین پہ کدھر گیا جی؟ یہ ہے. اوکے, ایٹ دا وائلٹ آر. اوکے, تو اب ہم بات پڑھ رہے تھے, قصہ یا واقعہ پڑھ رہے تھے اس ٹائپسٹ لڑکی کا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو رائٹر باقاعدہ ایک منظر بناتا ہے, ایک تصویر بناتا ہے ان لوگوں کی بوریت بھری ایکٹیویٹیز کی. وہ ایکٹیویٹیز جو کہ نہ صرف بوریت بھری تھی ان کے لیے, بلکہ اخلاقی طور پر بھی ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوا کرتا تھا, ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو کہا گیا کہ ایٹ دا وائلٹ آر وین دا آئیز اینڈ بیک ٹرن اپورڈ فرام دا ڈیسک, وین دا ہیومن انجن ویٹس لائک اے ٹیکسی تھروبنگ ویٹنگ, Aetheresis, though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breast can see at the violet hour, the evening hour that strives. Okay, یہاں تک ایک چیز واضح کر دی جائے. ٹیریسیس سے متعلق ہم ایک چیز پڑھتے ہیں جو کہ
पहली मर्तबा हमारे सामने आई है। वैसे तो ये कैरेक्टर हम फर्स्ट चैप्टर से मुसलसल पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे मुतल्लिक एक अजब सी चीज फर्स्ट टाइम इस थर्ड चैप्टर में हमें बताई जाती है। मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं, कहते हैं कि आई टेरिसिस दो ब्लाइंड थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइंस। दो चीजें, एक तो ये ब्लाइंड है, ठीक है, इस बात का हमें पता था, हमने एडिपस में भी पढ़ रखा था कि ही वॉज अ ब्लाइंड प्रॉफिट, ओल्ड भी था, बूढ़ा भी था। थ्रॉबिंग बिटवीन टू लाइव्स, इस चीज का जिक्र हमने पहले नहीं पढ़ा था। कहते हैं कि मैं दो जिंदगियों के दरमियान हूं और थ्रॉबिंग मुसलसल धड़क रहा हूं। टू लाइव्स किस तरह से? ओल्ड मैन, एक तो टेरिसियस मैन है, मेल पर्सन है, ओल्ड मैन है, लेकिन साथ ही क्या लिखता है? विद रिंकल्ड फीमेल ब्रेस्ट। कहता है कि I have also got breasts like women and those are wrinkled, झुर्रियां पड़े हुए, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है। यानी this person Tiresias is man and woman at the same time. He is old. One point इसके कैरेक्टर से मुतल्लिक Tiresias क्या है? He is old. Second point, he is blind. Third point, he says that he is a man and a woman at the same time. ये तीन चार बातें हमें बताई गई है टेरिसियस से मुतल्लिक, जिससे मुतल्लिक तीन तो हमें मालूम थी कि वो ब्लाइंड है, वो ओल्ड है, वो मेल पर्सन है, लेकिन वो अपने मुतल्लिक पहली मर्तबा बताता है कि ही इज ऑल्सो अ फीमेल with wrinkled female breast and can see at the violet hour, the evening hour that strives homeward. Evening hours that strives homeward, कि शाम का वक्त है और अब लोग घरों की तरफ जा रहे हैं, मैं देख सकता हूं। स्ट्राइव का लफ्ज़ी मतलब होता है मेहनत करना, जांफिशानी करना, हार्ड वर्क। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है, मतलब हर शख्स काम से फारिग होके अपने घर की तरफ का रुख करता है, वो पैदल जाता है या किसी ट्रेन में, बस में सवार होकर जाता है। इस सारे अमल को स्ट्राइव कहा गया है। एंड ब्रिंग्स द सेलर होम फ्रॉम सी, समंदर से सेलर्स भी वापस आ जाते हैं, मछलियां पकड़ने वाले। द टाइपिस्ट होम एट टी टाइम, और टाइपिस्ट भी अपने घर पर वापस आती है, उसके लिए टी टाइम है। एट टी टाइम क्लियर्स हर ब्रेकफास्ट थिंग्स, हर स्टव एंड लेज आउट फूड इन टिन्स। ओके, टी टाइम का जिक्र हुआ, ये टी टाइम नहीं है। इनफैक्ट उसने कहना चाहा, शायर ने कहना चाहा कि सुबह नाश्ते की टेबल पर वो सब कुछ ऐसे ही छोड़ गई थी, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, लिहाजा नाश्ते वाले बर्तन, खाली कप, प्लेट्स, सब कुछ पड़ा हुआ था। अब घर वापस आकर शाम में उसने ये सारा कुछ क्लियर किया है, धोया है, और अब अपने लिए खाने का इंतजाम करती है। और खाने के लिए लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, लेज आउट फूड इन टिन्स, टिन पैक्स वाला खाना, यानी रेडीमेड खाना जो बाहर मार्केट से मिलता है, किसी बेकरी से, शॉप से मिलता है। ये उन लोगों की जिंदगी का रूखापन था, बोरियत थी कि घर पे खाना बनाना, हंडिया बनाना भी अक्सर के नसीब में नहीं हुआ करता था। बाहर का खाना खाकर ये लोग गुजारा करते हैं। आउट ऑफ द विंडो perilously spread, her drawing combinations touched by the sun's last rays. ड्राइंग कॉम्बिनेशन, इसके ड्रेसेस, लिबास की तरफ इशारा है कि खिड़की में उसके लिबास लटक रहे हैं जो कि उसने धोने के बाद सुखाने के लिए डाले थे ताकि सूरज की रोशनी से सूख जाएं। On the driven are piled at night her bed. On the divan are piled. दीवान एक फर्नीचर में से एक चीज है जो कि बेड और सोफा की मिली जुली एक शक्ल है। तो कहते हैं कि उसके दीवान पर ढेर लगा हुआ है उसके कपड़ों का, स्टॉकिंग्स हैं, स्लीपर्स हैं, कैम्सॉइल्स हैं एंड स्टेज हैं। आई टेरिसियस ओल्ड मैन विद रिंकल्ड डग्स, फिर से उसी बात को रिपीट करता है, यानी अपना तारुफ पेश करता है। परसीव्ड द सीन, मैं सारे मंजर को देखता हूं। एंड फोरटोल्ड द रेस्ट, और बाकी की कहानी मैं वक्त से पहले तुम्हें सुना देता हूं, यानी आगे जो होने वाला है मुझे पता है। आई टू अवेटेड द एक्सपेक्टेड गेस्ट, क्योंकि मैं भी कभी अपने मेहमान का, गेस्ट का इंतजार किया करता था। अब ये शख्स हमें जो कुछ बताना चाहता है, मैं टी.एस. एलियट की बात कर रहा हूं, टेरिसियस की नहीं। हमने जो कुछ पढ़ा इस लड़की से मुतल्लिक, अभी इस लड़की का कोई डायलॉग हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ राइटर
اس کے گھر کی سیٹنگ کو بیان کرتا ہے, اس کی روٹین کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے اس کے گھر میں اس کے بیڈ پر یا صوفہ پر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اس کے بعد ٹیبل پر صبح والے برتن پڑے ہوئے ہیں, اور کچھ اس کا لباس کھڑکی میں لٹک رہا ہے جو کہ اس نے سکھانے کے لیے, دھونے کے بعد سکھانے کے لیے وہاں پر لٹکایا تھا, اور ٹن پیکس میں سے یہ کھانا گرم کر کے کھاتی ہے, یعنی باہر سے اپنے لیے کھانا بھی لے آئی ہے. تو یہ انتہا ہے روکھی پھیکی زندگی کی کہ she has got no family. She is not aware of the taste of family life. اس کی کوئی فیملی نہیں ہے, وہ فیملی لائف کے ٹیسٹ سے آگاہ نہیں ہے. اور بھائی کیوں آگاہ نہیں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وار بیک گراؤنڈ ہے. ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کہیں جنگ میں مارے گئے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی ہو جس نے ایز سولجر جنگ میں حصہ لیا, وہ بارڈر پہ مر گیا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے, وہ مر گئے ہوں, لہٰذا اس کی کوئی فیملی لائف نہیں ہے, وہ اکیلی رہ رہی ہے اور روکھی پھیکی زندگی ہے. گھریلو معاملات پر تو وہ خاص طور پر کوئی توجہ نہیں دے رہی. ہم دیکھتے ہیں جیسے اس کا کمرہ بکھرا پڑا ہے, یعنی اس کے کمرے میں چیزیں جیسے ترتیب سے ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے. He the young man کاربن کلر ارائیوز. کاربن کلر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رنگ کاربن جیسا ہے, یہ پمپلڈ فیس کا ذکر ہے. ایک لڑکا آتا ہے, اس کے چہرے پر پمپلز ہیں. ارائیوز a small house agent's clerk, اور وہ بھی کسی کا کلرک ہے, کسی آفس میں ایز کلرک کام کرتا ہے. with one bold stare, اور بڑی bold stare, one of the law on whom assurance sits as a silk hat on a Brentford's millionaire. بولڈ سٹیئر, بڑی دلیر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے, بالکل ایسے جیسے کسی ملینئر, کسی کروڑ پتی شخص کے سر پر ایک ہیٹ بڑا فٹ نظر آتا ہے. اوکے, اب یہ ٹیریسس اس لڑکی کی کہانی بیان کر رہا ہے جس سے متعلق اس نے کہا تھا کہ میں بیفور ٹائم بتا سکتا ہوں, کیونکہ یہ سب کچھ تو ٹیریسس کے ساتھ بھی پہلے رونما ہو چکا ہے. اس نے اپنے آپ کو ایک اولڈ کیریکٹر پیش کیا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن زندگی میں یہ تجربات گزرے ہیں میرے ساتھ, میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اگر اس نے کہا کہ میں تمہیں وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہنا چاہا, بتانا چاہا کہ بھائی اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, لڑکیاں لڑکے کیا کر رہے ہیں, مجھے سب معلوم ہے. یہ میرے لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اوکے, the time is now propitious as he guesses. بڑا مناسب ٹائم ہے, اس نے گیس کر لیا ہے. the meal is ended, کیونکہ وہ لڑکی اپنا ڈنر ختم کر چکی ہے. she is bored and tired, بڑی تھکی ہوئی اکتائی ہوئی بیٹھی ہے. endeavors to engage her in caresses. endeavors, اب وہ کوشش کر bored and tired, endeavors to engage her in caresses, اور اب وہ اسے انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. endeavor means to try, کوشش کرنا. in love making which still are unreproved. reproof مطلب ہوتا ہے چائٹ, ڈانٹنا, منع کرنا, غصہ دکھانا, لیکن unreproved ہے if undesired. تو ٹیریسس اس لڑکی کے حوالے سے کہتا ہے کہ whether she likes or not, وہ اس لڑکے کے ایڈوانسز کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی, لیکن وہ unreproved ہے, وہ اس کا ہاتھ نہیں روکتی. وہ تھکی ہوئی اکتائی ہوئی بالکل بوریت بھری بیٹھی ہے, یعنی اس میں زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آتی, نہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کا ذکر کیا گیا ہے. undesired, okay. flushed and decides he assaults at once, which still are unreproved if undesired. Okay, flushed and decided he assaults at once, exploring hands encounters no defense. تو کیا ہوتا ہے کہ he assaults at once, تو after that first step when he is not stopped, جب اس کو روکا نہیں جاتا تو finally he openly attacks, وہ پوری طرح سے کھل کر حملہ کرتا ہے. کیونکہ نو ڈیفense کا ذکر ہوا, اس کو روکا نہیں گیا, لڑکی کی طرف سے کوئی ڈیفenس نہیں ہے. his vanity requires no response, اور اس کو اس وقت کسی وینٹی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اس کو ڈانٹا نہیں گیا, جھڑکا نہیں گیا, لہٰذا اس کو اس کے اخلاق نے, اس کے
اندر والے انسان نے کوئی آواز بھی نہیں دی کہ رک جاؤ تم غلط کر رہے ہو. یہ مطلب ہے کہ his vanity requires no response and makes a welcome of indifference. indifference لا تعلق ہونا. تو اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ the girl is not indulged in this process of sex making or love making. Mentally she is not involved. وہ ذہنی طور پر انوالو نہیں ہے, فزیکلی انوالو ہے کیونکہ وہ اس کا ہاتھ نہیں روک رہی, لیکن وہ ذہنی طور پر پتہ نہیں کہاں ہے, ڈسٹربڈ ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو روکنا چاہیے یا نہیں. شی از سائلنٹ اینڈ شی از موشن لیس, بالکل بے حرکت ہے. اینڈ آئی ٹیریسیس ہیو فور suffered all enacted on this same دیوان اور بیڈ. اور کہتے ہیں کہ میں ٹیریسیس اس سب کچھ کو اسی دیوان پر بیڈ پر فیس کر چکا ہوں. ٹیریسیس سے مراد یہ ایک خاص بندہ ٹیریسیس نہیں, یعنی اس نے کہنا چاہا کہ عمر گزر گئی ہے میری, یا اس سوسائٹی کی, اس سوسائٹی میں ہر دوسری عورت ہر دوسرے مرد کے ساتھ یہی سب کچھ تو ہوتا رہا ہے, ایسے ہی بیڈز پر ایسے ہی صوفاز پر یہی عمل دہرائے جاتے رہے ہیں سال ہا سال سے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. I who have sat by Thebes below the wall and walked among the lowest of the dead. اب یہ اپنے تصور میں تھیبس میں چلا گیا ہے, یعنی بیفور کرائسٹ والے ٹائم میں چلا گیا ہے. تھیبس یعنی ایڈیپس ریکس کا ذکر ہے, کہتا ہے کہ I who have sat by Thebes, کہ میں وہی تو ہوں جو کہ تھیبس میں بلو دا وال بھی بیٹھا کرتا تھا. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے, میں نے یہ دور بھی دیکھا ہے. مطلب بڑی لمبی عمر ہے اس کی, لیکن یاد رہے کہ یہ ایک فرضی کیریکٹر ہے. بیسٹو ون فائنل پیٹرونائزنگ کس اینڈ gropes his way finding the stairs until. okay, لاسٹ پہ کیا کہا کہ bestow one final patronizing kiss, finally with a kiss he goes down the stairs. اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ سیڑھیاں اتر جاتا ہے. اب اس لڑکی کا ریئیکشن کیا ہے؟ she turns and looks a moment in the glass. وہ مڑتی ہے ایک لمحے کے لیے, اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے. hardly aware of her departed lover, اور اس سے اپنے چلے جانے والے لور کی کوئی پرواہ نہیں. hardly aware of یعنی گویا کہ اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا, اس کے آنے سے اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا, وہ بے حیثیت تھا اس کے لیے. her brain allows one half formed thoughts to pass. ایک ٹوٹا ہوا سا خیال گزرتا ہے اس کے ذہن میں سے, well now that's done. اور وہ خیال کیا تھا کہ well now that's done, بس ختم ہوا کام, and I'm glad it's over. اور چلو شکر ہے ختم ہوا, جان چھوٹی. when lovely woman stops to folly and pace about her room again alone. اب جب اس کی یہ فالی, یہ بیوقوفی ختم ہو گئی تو اس نے اپنے کمرے میں چلنا پھرنا شروع کیا. she smooths her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone. اب گراموفون پر ایک ریکارڈ لگا لیتی ہے اور اپنے بالوں کو اپنی ہی انگلیوں سے درست کرتی ہے. this music crept by me upon the waters. یہ وہی تو موسیقی ہے جو کہ پانی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی سنی تھی. and along the strand up Queen Victoria Street. اوکے, اس ٹاپک کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ اس لڑکی کا ٹاپک ختم ہوا. تو اس لڑکی کے ٹاپک کے حوالے سے اس ٹیریسیس کی زبانی ٹی ایس ایلیٹ نے بتایا کہ لنڈن جس کو وہ انریل سٹی کہتا ہے, وہاں پر لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں. وہ لوگ جو کہ جنگ کی تباہی کے بعد بمشکل ہی انسان دکھتے تھے, ان کی زندگیوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. فیملیز ان کی ختم ہو چکی تھی. تقریباً ہر دوسرا بندہ آدھی فیملی کے ساتھ یا ود آؤٹ فیملی ایک عجب سی روکھی پھیکی زندگی بسر کر رہا تھا جس میں ذہنی سکون نہیں تھا. آج جو ہم نے پڑھا اس میں ہمیں دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک یہ کہ ان لوگوں میں ذہنی سکون نہیں تھا, اور دوسرا یہ کہ لسٹ ان کے معاشرے میں چھائی ہوئی تھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگلے چیپٹر میں ہم انشاءاللہ ڈیتھ بائی واٹر پڑھیں گے. یہ اس کا لاسٹ چیپٹر ہے اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو اسی طرح سے ایکسپلین کروں, بیک گراؤنڈ میں جا کر ساری باتیں ایکسپلین کروں جیسے کہ میں نے آج کی ہے. امید ہے کہ آج کے میرے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. ہم 7 منٹس ایکسٹرا لے چکے ہیں اس لیکچر کے. 40 منٹس کا تھا, میں 47 منٹس پڑھا چکا ہوں. اب اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے اس لیکچر سے ریلیٹڈ تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ان 1 منٹ میں یہ میٹنگ کلوز کر دوں گا. ان 1 منٹ.
سر ہم نے ٹیکسٹ پڑھی جا رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ جو کویسچنز ہیں وہ کیسے کرنے ہیں؟ جی میڈم وہ انشاءاللہ اس سنڈے سے پہلے اس کے کویسچنس آپ کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، بک میں آپ کو سجیسٹ کر چکا ہوں، بک میں دکھا چکا ہوں آپ کو. انشاءاللہ اس کے امپورٹنٹ کویسچنس دیے جائیں گے. اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو بائی دا وے آنسرس کی تیاری میں، تو میں پہلے کی طرح سے آپ کو آنسرس کے اسکرین شاٹ بھی بھیج دوں گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے وہ سیمیسٹرز میں اپنی کتابوں میں سے سوال ود آنسر جوابات سمیت آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا کرتا تھا. اس میں آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر سنڈے سے پہلے اس کے آنسرز آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، سوال بھی مل جائیں گے، جواب بھی مل تک یہی سلیبس پڑھنا ہے؟ جائیں گے. یہی سلیبس سے کیا مراد ہے جناب؟ 4 شاعر پڑھنے ہیں ہم نے. ابھی تو یہ صرف پہلا نا ٹی ایس ایل ای ڈی، اس کی ویسٹ لینڈ ختم کرنے کے بعد جو اگلے نظم ہے وہ میں مختصر سے پڑھاؤں گا، اس کا اوور ویو دوں گا. اس کے بعد ہم ایک نئے شاعر کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے، مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ صرف یہ ویسٹ لینڈ آپ کے سلیبس میں شامل ہے. ہمارے ٹوٹل 4 شاعر ہیں، ان کی فردر پوئمز ہیں. ٹھیک ہے جی، اینی ادر کویسچن؟ سر چار کون سے ہیں؟ سوری سر 4 شاعر کون سے ہیں؟ ٹی ایس ایلیٹ تو پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اس اس کے بعد کون سے پڑھنے ہیں؟ جی اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے گروپ میں آپ کا سلیبس شیئر کیا ہوا ہے. اگر نہیں کیا تو پورا کیلنڈر آج کی تاریخ میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں. جو ایکیڈیمک کیلنڈر میں نے بنایا ہے جس سیمیسٹر میں نے پڑھانا ہے نا، وہ انشاءاللہ جی آج کی تاریخ میں آج کے دن میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی جی پتا ہو سر. کہ آپ نے کون کون سے پوائنٹس پڑھنے ہیں، مجھے بھی پتا ہو کہ میں نے کیا پڑھانا ہے. ٹھیک، تو وہ انشاءاللہ آج کے دن میں اوکے سر. ہو جائے گا. سر ٹھیک ہے جی، اوکے. اب مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آج آپ کو باقی شاعر سے متعلق میں انفارمیشن دے دوں گا. اس ہفتے کے اندر آپ کو کویسچنس بھی پرووائڈ کر دیں گے. اپنی پڑھائی کو جاری رکھیے، اور جو لیکچر ہمارا مس ہوا ہے اس سے متعلق میم نگت سے ریکویسٹ کر کے ہفتے کے دن کا ٹائم سیٹ کر لیں، پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ. اور آپ کے جو جی آر ہیں کائنڈلی ذرا اٹینڈنس کا حساب رکھ لیجئے گا. میں نے دیکھ لیا اپنے طور پر، آپ بھی اپنی اٹینڈنس کا حساب رکھیے گا.